اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو انسان کے آگے چلتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کہاں چلتے ہیں؟ آگے اور پیچھے۔ پہلے آپ نے 2 فرشتوں کا ذکر سنا ہوگا، وہ بھی قرآن میں ہے، کرامن کاتبین، کہ دائیں کاندھے پہ نیکیاں لکھنے والا اور بائیں کاندھے پہ گناہ لکھنے والا۔ یہ جو میں فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ کرامن کاتبین سے علاوہ ہیں، یہ وہ ہیں جو آگے اور پیچھے چلتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی حفاظت پہ نہ لگاتا تو جو شیطانی ذریت ہے اور جنات ہیں وہ زمین پہ انسان کا رہنا مشکل بنا دیتے۔ یہ ولیوں کا ذکر نہیں کہ ولیوں کے آگے پیچھے فرشتے، ان کی تو شان ہی ورا الورا ہے، یہ ہر انسان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے نا اس انسان کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے، اس انسان کو شیطانوں سے بچانا ہے، وہ فرشتے بچاتے ہیں۔ جب حکم آتا ہے آج نہیں بچانا، وہ نہیں بچاتے، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ فوت ہو گیا۔ یحفظونہ من امر اللہ، جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا ہے حفاظت والے فرشتے بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اپنی لیاقت قابلیت سے چل رہے ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، صاحب تفسیر مزری نے حضرت سلمان فارسی کی ایک روایت نقل کی ہے اس آیت کی تفسیر میں، ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ اچھا، 2 تو ہو گئے دائیں بائیں، یہ کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے، یہ 2 ہو گئے۔ 2 ہو گئے آگے اور پیچھے چلنے والے، ایک آگے ایک پیچھے۔ آگے سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی شیطانی ذریت آتی ہے، اللہ کا حکم ہے آگے والا فرشتہ روک لیتا ہے، جو پیچھے ہے وہ پیچھے سے روک لیتا ہے۔ کتنے فرشتے ہو گئے؟ 5واں فرشتہ، اس کی ڈیوٹی ہے انسان کی پیشانی پر، وہ فرشتہ ساتھ چلتا ہے پر ہر وقت انسان کی پیشانی کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے نا، وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو پیشانی تیرے آگے جھکی ہے اسے دنیا میں رسوا نہ کر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، تنکا لگا ہوا ہے، مصلے سے زمین سے لگ گیا، جب تک وہ تنکا یا مٹی پیشانی سے لگی رہے فرشتہ پیشانی کو چومتا بھی ہے، دعا بھی کرتا رہتا ہے، یا اللہ جس نے تیرے آگے پیشانی جھکائی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ بندہ ان گناہوں کو بھول چکا ہے، فرشتہ معافیاں مانگ رہا ہے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی صرف پیشانی پر ہے، اس نے یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ بندہ پیشانی جھکاتا کس کے آگے ہے۔ اگر بت کے آگے جھکائے، اگر کسی ایسی جگہ وہ سر جھکائے جہاں اللہ کو ناپسند ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جس نے تیرا حق کسی اور کو دیا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر۔ کتنے فرشتے ہو گئے؟ 5۔ 3 فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی انسان کے ہونٹوں پر رہتی ہے۔ ایک فرشتہ تو وہ ہے کہ جو انسان کے لفظ ہیں نا وہ ان پر ڈیوٹی دیتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور 2 فرشتے وہ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ مومن درود کب پڑھتا ہے۔ جو ہی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور درود لے کے مدینہ شریف جاتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو 10 فرشتوں کی تفصیل سنا رہا ہوں یہ تفسیر مزری سے سنا رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی کی طویل روایت ہے، وہ وہاں مختلف حوالوں سے موجود ہے۔ وہ 2 فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں، بندہ حضور کا غلام ہے، درود کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو جب بندہ درود پڑھتا ہے وہ درود لے کے مدینہ شریف جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں مدینہ شریف جانے کا موقع مل گیا ہے۔
ادھر بندہ درود پڑھ رہا ہے، ادھر وہ لے کے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی انسان کی آنکھوں پر ہے۔